کہ طلباء فیض الرسول یہاں اگرچہ ہیں کم تعداد میں ہی صحیح، مگر باقی تک پیغام پہنچائیں گے ضرور۔ میری گفتگو ڈائریکٹ آپ سے ہے۔ آپ سمجھیے کہ براء شریف ہے کیا؟ اللہ کی کس نعمت کا نام ہے براء شریف؟ اس شہر کے اندر، اس زمین پر کتب ابدال حاضری دیتے ہیں، بڑے بڑے فقہا حاضری دیتے ہیں، مفسرین حاضری دیتے ہیں، محدثین حاضری دیتے ہیں۔ ایسا کیا ہے براء شریف میں؟ یہ ظاہر سی بات ہے، شریف پہلے تو تھا نہیں، براؤ تھا۔ شریف پہلے نہیں تھا، براؤ تھا۔ اور خدا کی قسم جب علی کے گھر والوں کے قدموں کی برکت سے لبریز ہوا تو پوری دنیا میں براؤ شریف بن گیا۔ براؤ تھا، شریف بن گیا۔ جب شریف قدم کہیں پر آتے ہیں اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مخدوم اہل سنت کی بارگاہ، مخدوم اہل سنت حضرت ابو علی قلندر علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بتائیں اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ یہاں صرف پڑھایا نہیں جاتا ہے بلکہ پلایا بھی جاتا ہے۔ حضور مجھے یاد ہے ایک ہندوستان کی عظیم درسگاہ میں ایک طالب علم نے وقت کے شیخ الحدیث سے ایک سوال کیا تھا۔ شیخ الحدیث کا جواب کتابوں کے اندر نہیں تھا، بلکہ جو جواب دیا تھا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ تم میری درسگاہ میں بیٹھو مگر تم پڑھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہو، پینے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اگر پینا چاہتے ہو تو براؤ چلے جاؤ۔ وہ ہے براء شریف۔ براء شریف وہ تقدس لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مخدوم اہل سنت حضرت ابو علی قلندر، حضرت اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے ہیں؟ چونکہ میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں 9-10 سال کا تھا جب براء شریف میں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضور فقیہ ملت نے ہم لوگوں کو میزان منشی پڑھائی تھے، اور کاش وہ جو حدیث پاک ہے مشکات شریف کے اندر کہ اپنے بچوں پر لاٹھیاں اس وقت تک تانے رکھو جب تک وہ معطل نہ ہو جائیں۔ ہمارے اساتذہ اس پر الحمدللہ مکمل حضرت عمل کرتے تھے۔ میں ایک بار بغیر چھٹی کے چلا گیا تھا، اب حضرت نے 100 بار ہم کو اٹھوایا بیٹھوایا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس طریقے سے سجدہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ سجدہ کیا اٹھ کے بھاگ گئے۔ کس طریقے سے مکمل سجدہ کرنا ہے تب اللہ راضی ہوگا، مکمل بیٹھنا ہے تب گنتی پوری ہوگی۔ پورا اوپر نیچے بیٹھیے اور باقی 3 لوگ گنتے تھے 3 طرف سے۔ دیکھو ہلکا سا کوئی چوک تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر 51 مرتبہ کرنے کے بعد ہلکا سا ایک اوپر تو اٹھ گئے تو ٹھیک سے گنو، 1 2 3 4۔ براء شریف حضرت اللہ تک پہنچنے کے کتنے راستے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کا ہر ذرہ خدا تک پہنچاتا ہے۔ اگر جلدی پہنچنا چاہتے ہو تو خلق خل کا راستہ اختیار کر لو، خلق خل کا راستہ اختیار کر لو۔ جب عرس کا موقع ہوتا تھا اور صحن میں مرد حضرات تشریف فرما ہوتے تھے اور گھر کے اندر حضور مخدوم اہل سنت کی نگرانی میں عورتوں کا مجمع ہوتا تھا تو خدا کی قسم ان آنکھوں نے، ان عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخدوم اہل سنت ہے جنہیں تخت پر بیٹھ کر کے صرف دعائیں دینا تھا، وہ ہر ایک عورت کے پاس پہنچ کر کے پوچھتی ہیں تو تک کھانا پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، تم نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا ہے، تمہیں بستر ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، تیری خیریت کسی نے پوچھی ہے کہ نہیں پوچھی ہے؟ تو کہتی تھی کہ جو دکھ درد لے کر کے براء میں حاضر ہوتے ہیں وہ سارے دکھ درد مخدوم اہل سنت کے تشفی بھرے ہوئے ایک جملے سے رفع ہو جاتے ہیں۔ وہ مخدوم اہل سنت ان کانوں نے خدا قسم اپنے ان کانوں نے سنا ہے عورتوں کو سرگوشیاں کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر کے بڑھ گئے مخدوم اہل سنت کے اندر۔ وہ مخدوم اہل سنت میں بتا دوں آپ سے براء شریف کیا ہے۔ ہمارے طلبہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، میرے سرکار شعیب الاولیاء نے ہمارا رخ بریلی شریف کی طرف موڑا ہے۔
موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ مظہرہ کی طرف موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ کشوسا کی طرف موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ اجمیر کی طرف موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ بندہ نواز کی طرف موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ بہرائچ کی طرف موڑا کہ نہیں موڑا؟ ہمارا رخ سارے اقطاب جہاں کی طرف موڑا، مگر جب اقطاب جہاں کی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی باری آئی تو سب نے براؤں کی طرف رخ کیا۔ کہاں رخ کیا؟ براؤں کی طرف۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم براؤں سے فارغ ہونے کے بعد اشرفیہ جائیں گے، جمرہ شاہی جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، مگر وہاں والے سوچتے ہیں کہ خدا کے لیے ایک ہی سال پڑھنے کا موقع مل جائے، درے شعیب الاولیاء ہو، سینہ ہمارا ہو، ہمارا سینہ جب درے شعیب الاولیاء پر پہنچے گا تو علم کا خزینہ بنا دیا جائے گا۔ یہ براؤں ہے۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ براؤں شریف ہے، بغداد کے بیٹی برکتیں یہاں پر ہیں، بریلی کے حمد رضا خان کی عنایتیں یہاں پر ہیں، مرحلہ کے میر کی مدحتیں یہاں پر ہیں، کسوسا والے مخدوم کی عنایتیں یہاں پر ہیں، غازی پاک کی رحمتیں یہاں پر ہیں۔ آپ کہاں اپنا دامن لے کر کے گھوم رہے ہو؟ آپ کہاں اپنا پرچہ پھیلا رہے ہو؟ براؤں چلے جاؤ، در ایک ہوگا اور ہزاروں بزرگان دین کی عنایتیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ آپ براؤں شریف میں آئیے، اور براؤں شریف خدا کی قسم نہ کل بغیر کسی قائد کے تھا، نہ آج کسی بغیر قائد کے ہے، اور نہ کل بغیر کسی قائد کے ہوگا۔ آپ نے حضور غوث پاک کا واقعہ سنا ہوگا، وہاں سے لوں بات ہوگا۔ جب دو عظیم الشان شخصیتیں ملتی ہیں تو سرکار غوث پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں نا؟ چونکہ دیکھو اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرا دوست سب نہیں ہے، وہی جو پرہیزگار ہے۔ اور براؤں شریف کی پرہیزگاری کے لیے مولوی اشتیاق کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خواص عوام کی زبانوں پر بھی جاری ہے۔ مثالی درسگاہ، مثالی خانقاہ، مثالی خانوادہ۔ آج حضور فقیر السلام فرما رہے تھے، ایک جملہ دے رہے تھے کہ ہندوستان میں جتنی تنظیمیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں اہل سنت کی، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی سرگرمیاں ہیں، اگر اس کے اندر خانوادے باؤ کا نام نہ لیا جائے تو تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم سچائی کے ساتھ عرض کر دوں کہ ایشیا کے اندر جب اہل سنت کی تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ مرتب کی جائے گی، تو جب تک حضور شعیب الاولیاء، شہزادہ شعیب الاولیاء علامہ عبدالقادر علوی کا نام نہیں لکھا جائے گا، تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ کہ میں نہیں کہتا کہ تاریخی جملہ نہیں ہے، تاریخی جملہ ہے، یہ تاریخی جملہ ہے، کیونکہ دبئی کی سرزمین پر کانفرنس تھی اور پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم دین حضور قائد ملت کا، مفکر اسلام کا تعارفی جملہ پیش کر رہے، خاکہ پیش کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے براؤں شریف میں سالہ سال گزارے گلیوں سے واقف۔ کیا نام ہے صاحب حضور فقیر اسلام کا؟ حضور فقیر اسلام کی ذات جملہ دے رہا ہوں، ہماری نگاہوں کا نور ہے اور یہ آستان شعیب الاولیاء ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ آنکھوں سے نور نکال لو گے، دل سرور سے خالی ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں میں اس نور کو ہمیشہ رکھنا۔ وہ اس طریقے سے تعارف پیش کر رہے تھے کہ حضور فقیر اسلام فرماتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ براؤں کبھی گیا نہیں اور براؤں شریف کا تعارف کس طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا مولانا آپ براؤں گئے ہیں، آپ نے براؤں کی آبادی کو دیکھا ہے، براؤں کی دھرتی کو دیکھا ہے، براؤں میں آپ کی آمد و رفت ہوئی ہے؟ حضرت کبھی نہیں۔ کہا آپ نے اس طریقے سے میرا تعارف پیش کیا ہے جیسے آپ نے براؤں میں سالہ سال گزارے ہو۔ کہا حضرت براؤں شریف پر اللہ و رسول کی نگاہ کرم ہے، براؤں شریف ہمیشہ رسول پاک کی رحمت کے رادار میں ہے، رسول پاک کی واجی میں ہے براؤں شریف۔ آپ کو معلوم ہے جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والا بستا ہے وہاں وہاں براؤں کے جنوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں نے براؤں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، مگر اپنے بزرگوں سے، اپنی کتابوں سے، اپنی مصنفین سے، اپنی کتابوں کے اندر اس طریقے سے براؤں کو پڑھا ہے کہ جس طرح میں نے براؤں کو
देख लिया। अब बयान करने में मुद्दा क्या है? मैं इसलिए बराव को इस तरीके से बयान करता हूँ, वो बराव शरीफ पे है। वो बराव शरीफ की अजमत अगर मैं गिनाना शुरू करूं और बिलखुसूस मुफक्किर इस्लाम की ज़ात गिरामी को, बड़ा खूबसूरत एक नाम है दुनिया अहले सुन्नत का, मुफस्सिर कुरान अल्लामा अब्दुल्लाह खान अज़ीज़ी रहमा का। यहाँ पर भी आप उस्ताद रह चुके हैं, यहाँ पर भी आप उस्ताद रह चुके हैं। जब हम लोग हजरत की बारगाह में मदारिस शरीफ पढ़ा करते थे तो हजरत कभी कभी तलबा से मुखातब होकर के फरमाया करते थे, कोई बात आती थी जब पीराने एज़ाम के हवाले से, खुदा की कसम आस्ताने शोरोलिया के चौखट को बोसा लेकर के जुमला आप तक पहुंचाता हूँ। ये अल्लामा अब्दुल्ला खान जो थे अपने वक्त के शेखुल कुरान, ये है उनका बयान, उन्होंने बयान किया है। एक अजीम अफराज साल शख्सियत का नाम ले रहा हूं। वो कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में अगर पीराने एज़ाम के अंदर किसी मुस्तनद मजबूत आलिम को देखना है, मुफ्ती को देखना है, मुहद्दिस को देखना है, मुफस्सिर को देखना है, अदीब शहीर को देखना है, कलमकार को देखना है, तो मियां देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बराव चले जाओ, पप्पू मियां को देख लो, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर शोएब औलिया, शहजादे हुजूर शोएब औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तलबा हमारे बैठे हैं, कैसा से कतरी का शिकार ना हो। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ मुकद्दर वाले बैठते हैं। अपने मुकद्दर को नाज करो यार, अपने मुकद्दर को सलाम पेश करो। दुनिया में मुकद्दर लेकर के आए हो, इस मुकद्दर ने इस तरह की गुलामी अता फरमा दी है। और हजरत ही के हवाले से बात कहते हो, जब जमदा शाही की सरजमीन पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहां अल्लामा शाह नूरानी तशरीफ लाए थे ले रहमा, और जब हुजूर, मैंने बताया ना किसी फन के हवाले से देखो तो इंशाअल्लाह मुकम्मल पाओगे। हुजूर फकीर इस्लाम हुजूर मुकाला पर पेश फरमा रहे थे तो इस स्टेज पर इतने उलमा बैठे थे, उछल रहे थे। अपने मुफस्सिर कुरान यकीन माने सिर्फ मुंह से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह के कलमात निकल रहे थे। जो ऐनी शाहिदीन हैं उनका कहना यह है कि अल्लामा अब्दुल्ला खान फरमा रहे थे कि खुदा की कसम जब शहजादे शोएब औलिया अपनी बात को रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ज़बान इनकी हो, बात मदीने वाले की हो, मौला अली की हो। फूल ढल रहे थे गुलाब के, पूरा मजमा साजिद था, जाजिद था, महल था, महल कलाम था, हजरत की बात हो रही थी। और ये जुमला आखिरी देकर अपनी जगह लेता हूं, इतना अज़ीमुश्शान इदारा, हमारे हमसे पेशतर हमारे बड़ों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी हैं, उन्हीं बातों की रोशनी में आखिरी बात पेश कर रहा हूं। माएं सिपाहियां पैदा करती हैं, माएं सिपाही पैदा करती हैं, फौजी पैदा करती हैं। मखदूम अहले सुन्नत ने जर्नल पैदा किया, क्योंकि टीम की क़यादत के लिए, फौज की क़यादत के लिए फौजी की जरूरत नहीं होती है, जर्नल की जरूरत होती है। और सुन लीजिए, न किताबों से, न कॉलेज से, न जर से पैदा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। न किताबों से, न कॉलेज से, न जर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इनके दामने कर्म से वाबिस्ता हो जाओ। हुजूर मखदूम अहले सुन्नत ने हुजूर सरकार शोएब औलिया को ऐसा लाल अता फरमाया। लाल अता क्या, गालिबन ये मोहब्बताना अंदाज में अर्ज करते हुए कि सरकार जो आपने गुलशन लगाया है ना, इंशाअल्लाह रहमान ये कभी सूखने नहीं पाएगा। ये कभी, बहुत बड़ा जुमला मेरे पास है किसी और वक्त के लिए, क्योंकि ये महफिल जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बिल्कुल तारीफ के हवाले से पेश करूंगा, किसी और वक्त के लिए छोड़ता हूं। सुन लीजिए,
اور حضور شعیب الاولیاء کے اس شہزادے نے حضور یہ طریقت رہبر رائے شریعت حضرت علامہ آصف علی تشریف فرمائے حضرت شہزادی کا شعر پڑھتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کن پڑھتے کے لیے پڑھتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کنت. اب بتائیے ذرا حضور شعیب الاولیاء کی صحبت ہو مخدوم اہل سنت ہو اللہ کی پناہ کوئی شک ہو سکتا ہے ان کی پاکیزگی میں ان کے تقوی متقی ہونے میں ان کے پرہیزگار ہونے میں ان کے نیک ہونے میں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب ماں اور باپ اتنے اعلیٰ مرتبے کے ہوتے ہیں نا صاحب تو پیدا بھی گلاب ہی ہوتا ہے. شہزاد جان تشریف فرما ہے آپ کے نانا جان کے حوالے سے جہاں تک میں نے سنا اپنے اساتذہ سے آپ کے نانا جان بھی کلاس 1 آفیسر تھے اور اتر پردیش جو غذا اور رسد کا محکمہ ہوتا ہے اس کے ہیڈ تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کے نانا جان. کبھی چار اشراق تہجد کبھی آپ کی قضا نہ ہوئی خوف نہ ہوئی. اس عظیم مرد مومن کی بیٹی ہمارے اور آپ کی پیرانی اماں ہے تو پیرانی اماں نے بھی مخدوم اہل سنت کے طرز پر مفکر اسلام کے دامن کو تھامتے ہوئے گویا عریضہ پیش کیا کہ اگر مخدوم اہل سنت نے دارالعلوم فیض الرسول کی احیائی کے لیے مفکر اسلام ادا کیا ہے تو انہیں کی بہو ہو کر کے میں اپنے باپ کے تقدس کی قسم کھاتے ہوئے دارالعلوم کی احیائی کے لیے ترقی کے لیے دارالعلوم کی شہرت کے لیے دارالعلوم کی کامیابی کے لیے ایک لال علامہ آصف کو پیش کرتی ہوں دوسرا لال محمد شعیب عالمی کو پیش کرتی ہوں. خدا کی قسم آپ سپاہی کے حصے سے مضبوط رہیں ہمارے قائد ہمیشہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں مضبوطی کے ساتھ آپ کی ہر لڑائی لڑنے کے لیے. اور یہ فیض الرسول ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا خواب ہے. ہم لوگوں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا بہت دیتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کا کام ہم کرتے ہیں. جتنا کام سرکار اعلیٰ حضرت کا برانچ کی سرزمین سے ہوتا ہے اس کا آدھا پورے اتر پردیش سے ہوتا ہے. دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں دعویٰ دلیل ہے میرے پاس. اس کا آدھا کام لوگ کتابوں کے اندر لکھتے ہیں یہاں لکھا نہیں جاتا ہے کر کے دکھا دیا جاتا ہے. ایسے لالو بھر کسی نے پیدا کیا. فیض الرسول کی عظمت کو سلام. فیض الرسول کے سپاہیوں فیض الرسول کے قیادت سے محبت کرو. فیض الرسول کی عظمت سے محبت کرو. فیض الرسول کے ذرے ذرے سے محبت کرو. فیض الرسول کے دلوں کے اندر بسا کر کے دیکھو. خدا کی قسم جنگل میں جاؤ گے تو اللہ منگل عطا فرما دے گا. شرط ہے وفاداری کے ساتھ ہو. وہ فیض الرسول ہے جس کو سینچا ہے جو سرکار شعیب الاولیاء نے اور آپ کا ساتھ کیا ہے مخدوم اہل سنت نے. وہ فیض الرسول ہے جس کے اسٹیج سے پلیٹ فارم سے رسول پاک علیہ السلام کا فیض پوری دنیا کے اندر پہنچانے کے لیے مفکر اسلام اپنی بیماری کے باوجود بھی جبکہ اس وقت آپ کو لکھنؤ رہنا تھا ہم لوگ آپریشن میں آپ کے ساتھ تھے ڈاکٹرز نے بھی آپ کو منع کیا تھا سفر کے لیے مگر حضور مفکر اسلام نے بیماری کے عالم میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. آپ کی صدارت شہزادگان کر سکتے تھے شہزادگان کر سکتے تھے حضرت کہہ سکتے تھے کیا کروں جائیے میں بیمار ہوں لیکن واہ قربان جائیے میں نے جملہ اس میں دیا تھا لوگ مرتے ہیں اپنے لیے